بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ تشریف لا رہا ہے اور یہ عید الاضحیٰ کا متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حج کیا جاتا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اور یہ اتنے ایام بابرکت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ تَحْلِيلًا وَتَكْبِيرًا، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہو، استغفر اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ تو یہ 10 دن ہیں، یہ انتہائی بابرکت دن ہیں، اور ان کی عبادت یعنی کہ یہ اگر انسان ان کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن کے بدلے میں 1 سال کی نفلی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری گفتگو قربانی کے اہم مسائل کے متعلق ہو رہی تھی، تو کچھ ہم نے پچھلی جو پہلی ویڈیو تھی اس کے اندر قربانی کے مسائل بیان کیے۔ آج جو کچھ رہ گئے تھے وہ مسائل آج انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ ایسا جانور ہے کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو لیکن اس کا اندر کا گودا سلامت ہو، یا ایسا جانور ہے کہ جس کی کان یا چکی یا دم تہائی یا اس سے کم کاٹی ہوئی ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر ان کے سینگوں کو وہ کوئی دوائی لگا کر وہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس دوائی کا اثر دماغ تک نہیں پہنچتا، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور کہ اگر اسی طرح کوئی صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کے لیے بے عیب جانور خریدا، لیکن قربانی کرنے سے یعنی کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے وہ جانور عیب دار ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا بے عیب جانور تلاش کرے اور اس کی قربانی کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص اس نے پہلے تو صاحب نصاب تھا، جب اس نے جانور کو خریدا بے عیب تھا، بعد کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اگر وہ اسی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کے کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، تو خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خصی سفید بکروں کی قربانی کی ہے، اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے 2 مینڈھوں کی قربانی دی ہے۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت لذیذ ترین ہوتا ہے، اور اگر گائے ہے تو اس کے لیے 7واں حصہ، اگر گائے ہے تو گائے کے 7ویں حصہ ہو تو وہ افضل ہوتا ہے، گائے کا 7واں حصہ افضل ہے۔ اور اسی طرح بکری ہو تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگر قیمتیں برابر ہوں تو بکری کی قربانی کرنا افضل ہے۔ حصے کی جو 7 حصے ہو رہے ہیں اس کی بھی قیمت اتنی ہے اور بکری بھی قیمت برابر ہے، تو پھر بکری کی قربانی کرنا افضل ہے، اور کیونکہ بکری کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، لہٰذا بکرا ہو یا بکری ہو، بھیڑ ہو یا دمبا ہو، تو اس کی طرف سے صرف ایک فرد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو ان کی یہ 7 آدمی کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ تمام 7 افراد کا اس کے اندر یعنی کہ گائے کی قربانی کے اندر، اسی طرح اونٹ کی قربانی کے اندر 7 افراد کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک آدمی پوری گائے کرنا چاہے تب بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ 2 آدمی ہو جائیں، 3 آدمی مل کر کریں، 4 مل کر کریں، 5 مل کر کریں، 6 مل کر کریں، زیادہ سے زیادہ 7، تو جتنے بھی مل کر کریں یا اکیلا آدمی کرے 2 کریں تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ کی، اسی طرح اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے، تو 7 افراد کا یعنی کہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر 7 افراد نے مل کر قربانی کا ایک جانور خریدا ہے، پھر قربانی سے پہلے ایک حصے دار کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے،
تو اگر اس کے ورثاء آپس کی رضامندی سے یا کوئی ایک وارث یا چند ورثاء اپنے حصہ وراثت کے اندر اجازت دیتے ہیں تو استحساناً اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کرنا افضل ہے، اور کرنے والے کو نہ صرف اجر و ثواب ملے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنے سے، قربانی کی رسول اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس کو انشاءاللہ قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی ہے اے علی اپنی طرف سے بھی قربانی کرنا اور میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کے اندر 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اب قربانی کرنی کیسے ہے؟ ہاں، اس کے اندر عقیقے کا بھی حصہ شامل ہو سکتا ہے۔ عقیقے کے لڑکے کے 2 حصے یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور لڑکی کا 1 حصہ۔ اگر لڑکے کا 1 حصہ کر بھی لیا جائے تب بھی جائز ہے، درست ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ جو مستحب ہے، افضل ہے، وہ یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے لیے اور 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غرباء کو تقسیم کر دیا جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ قربانی کا گوشت 1 دن کے اندر بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو نہیں بھی دیتا، پورا خود گوشت رکھ لیتا ہے تب بھی یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو علماء نے مستحب لکھا ہے، جو افضل لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ غریبوں کو بھی قربانی کے اندر شامل کیا جائے، کہ تاکہ جو غریب نہیں خرید سکتے وہ بھی قربانی کے گوشت کے اندر یہ کھا سکے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہمان نوازی کے دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم بھیڑ یا بکری لے کر آتے ہیں، اس کے پیٹ کے اندر وہ بچہ نکلتا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ہمیں ذرا ترتیب سے سمجھائیں۔ جی، آپ نے سوال کیا کہ اگر جانور ایسا قربان کیا کہ جو حاملہ تھا، یعنی اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، اگر وہ بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیں اور کھا سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح جانور ذبح کرنے کے بعد وہ بچہ جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ مردہ نکلتا ہے تو اس کو پھینک دیا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ افضل بھی یہی ہے ایسا جانور خریدا جائے جس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ نہ ہو، یعنی وہ حاملہ نہ ہو، تو ایسا جانور خریدا جائے۔ تو یہ اسلام کو اچھا بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ ایسا جانور خریدا جائے جس کے اندر پیٹ کے اندر بچہ نہ ہو۔ اگر بچہ نکل بھی آتا ہے تو ایسا خرید بھی لیا تو اس کے بچہ اگر زندہ نکلا تو اس کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیں، اگر مردہ نکلا تو اس کو پھینک دیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔